ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے پیشہ ور۔ بات کریں گے ہم کہ کس طرح سے جو یہ ہمارے کام آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو سروسز دیتے ہیں، وہ کس طرح سے پیشہ ور بن جاتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا اور لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جی علی بھائی، ہم آج بات کر رہے ہیں پیشہ ور ہونے پر۔ اگر آپ اس کے تو بہت جی بہت تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس کے ناظرین کو کہ کس پہلو ہیں، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو ہی آپ جو ہے وہ فوکس کریں۔ مطلب زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر انسان پیشہ وری اختیار کر لے اور اپنا یہ سمجھے کہ اس سے ہٹ جائے، کیونکہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کے اندر انسانیت کے ساتھ بڑا اس کا دخل ہے۔ مطلب اگر آپ طبیب کو لے لیں تو اب ہر انسان کے پاس یہاں سے ہٹا دیں، کیونکہ یہاں پر تو ظاہر بات سارا مطلب معاملہ گورنمنٹ کا ہے، سسٹم ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم ہندوستان پاکستان کی بات لیں تو ہر انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ہر طبیب کی فیس دے سکے، مگر ایک انسان جو دل کے اندر، قلب کے اندر ایک دل رکھتا ہے، اور اگر وہ ایسے دیکھے کہ بھائی میرا پیشہ طبیب کا ہے اور میرا پیشہ مسیحا ہے، میں نے لوگوں کی جان بچانی ہے، اگر ایک آدمی تڑپ رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انسانیت کیا کہتی ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ اپنے پیشے کی لاج رکھے گا یا وہ پروفیشنل بن جائے گا کہ بھائی یہ تو ایسے ہیں، آپ اتنا جو ہے وہ جا کے پیمنٹ کر دیں تو میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو ہے وہ بغیر پیسوں کے سب کو دیکھے۔ اگر وہ ایسے سب کو دیکھے گا تو پھر اس کا گھر کیسے چلے گا؟ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں قصص الانبیاء میں آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے جس میں جناب موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، تو اعلان ہوا کہ وہی آئی کہ آپ طبیب کے پاس جائیں، تو کہا کہ تو شفا دے دے۔ کہا تو طبیب کے بچوں کا کیا ہوا؟ تو خدا نے رکھا ہے سارا کہ مگر وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر بات ہی نہیں کرتے، اور یہ بڑا کامن ہے ہمارے جو ساؤتھ ایشین ملکوں میں، یہ بہت ہی ایک عام سی بات بن چکی ہوئی ہے۔ اور آپ نے بلکہ بہت پہلے کالر کو شامل کریں۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، نقوی صاحب کو شامل کہتے ہیں آپ کو۔ جی ہاں، میں بہت بہت آپ کا بہت ہی دلچسپ یہ ٹاپک ہے پیشہ ور جو ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس بات کے اوپر بڑا زور دیا گیا ہے کہ ہر شخص اپنی جان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اگر انسان اسلام میں رہنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کا کوئی شاہدہ بننا چاہتا ہے تو اور کوئی ثبوت ہو اسلام کا دنیا کے اندر، تو اس کے لیے مسلمانوں کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اگر مسلمان زندہ ہے تو اسلام بھی موجود ہے، اور اگر مسلمان نہیں تو پھر اسلام کہاں ہوگا؟ تو زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اسلام میں بہت زور ہے۔ اب اس کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی کام سیکھے گا، کوئی نہ کوئی رزق کمانے کا طریقہ استعمال کرے گا، اور جو بھی طریقہ استعمال کرے گا وہی اس کا پیشہ ہوگا۔ کوئی مستری ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی معلم ہوتا ہے، کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی اور پیشہ اختیار کر لیتا ہے، تو وہ پیشہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پیشہ بجاتے خود کوئی چیز بری نہیں ہے۔ غالب کا شعر ہے کہ پیشے کو عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، ہم ہی آشفتہ نوابوں میں وہی وہ جوامیر بھی تھا۔ تو پیشہ جو ہے وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان پیشے کے اندر پختہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اس کے بلبوتے کے اوپر دوسروں کا استحصال کر سکے۔ جب یہ استحصال شروع ہو جاتا ہے تو وہی پیشہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایک اچھی چیز ہو پھر وہ برا بن جاتا ہے۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی آپ غلطی کر رہے ہیں، اور خود تو اس سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے۔ بس اب دوسرے لوگ جو ہے اس کے اوپر بہت وسیع روشنی ڈالیں گے۔ میں نے ایک مختصر یہ جائزہ پیش کیا کہ پیشہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوبصورت بات کی۔ تو بات اسی پہ ہو رہی ہے کہ انسان کی زندگی کے جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر انسان کام کرتا ہے، اور قرآن کا بھی حکم یہی ہے، مسلمانوں سے بھی خطاب کر کے قرآن نے یہی کہا کہ تم جو ہے وہ بٹ جاؤ۔ کوئی معاش کو دیکھے، کوئی جو ہے وہ جنگی امور کو سنبھالے، کوئی جو ہے وہ مدرس بن جائے، لوگوں کو پڑھائے، مطلب مختلف شعبوں کے اندر
آپ بڑھ جائیں. اور جہاں اصلاح کی بات آتی ہے تو جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ ایک مسلمان کا جو ہے وہ زمین کے اوپر رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی کتاب کا علم اس کو دیا گیا ہے کہ اس کو ایک ایسی کتاب سے روشناس کرایا گیا ہے کہ جو کہ خدا نے جو انسانوں کے لیے آئین بنا کے بھیجا تھا. قرآن بیسیکلی آئین ہے. ہم نے اس کو جو ہے وہ دعاؤں کی کتاب بنا دیا کہ جب دلہن رخصت ہو تو سر کے اوپر سے اس رکھو، نیچے سے نکالو اس کو، یا کہ دور سفر پہ جا رہے ہو تو قرآن لے آؤ. اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی چڑھی رہے، جزدان کے اوپر کبھی نہ کھولا جائے، کیونکہ ہاتھ نہ لگاؤ، نہ کبھی وضو کریں گے، نہ کبھی قرآن کھولیں گے. تو اس کو اتنا اوپر جو ہے وہ رکھ دیا ہے. حالانکہ خدا نے اس کو زندگیوں میں بھیجا تھا کہ وہ زندگیوں کو تبدیل کرے اور زندگیوں کا آئین اس کو قرار دیا تھا. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مشہور ہے مسیح، جب اسی لیے ان کو مسیحی کہتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی طبیب ہے تو وہ مسیحی ہے کہ وہ لوگوں کا مسیحا ہے، وہ جان بچانے والا ہے، یا کوئی وکیل ہے تو وہ لوگوں کے مطلب اگر ایک آدمی اتنا ویک ہے وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا اور مجبور ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو بلا وجہ میں سزا ہو جائے گی، تو اس کی انسانیت یہ کہتی ہے کہ جتنے پر بھی ہو بس بات کرو اور اس کو اس مشکل سے نکالو. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے پیشے کی توہین کر رہا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب جی، خوش آمدید کہتے ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ کو بھی سلام ہو. الحمدللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی خوبصورت ہے، اور سب سے پہلے تو جو آپ نے خبر سنائی کہ جا رہے ہیں یورپ کی طرف، تو میرے بھائی یہ تو حقیقت ہے نا، جس برائی جہاں کی ہو وہاں ہی جاتی ہے. پہنچی وہاں جہاں کا امیر تھا، تو جنہوں نے انہیں پالا پوسا، جنہوں نے انہیں پرموٹ کیا، جن کے ذریعے یہ آگے بڑھے، آج وہی بازو ان کے اپنے گلے میں جا رہے ہیں. تو انہیں سوچنا چاہیے اس بات پہ یورپی ممالک کو کہ یہ کیسے کیا کہ جو انہوں نے جو کچھ دوسروں کے لیے گڑھا کھودا تھا، آج وہ گڑھا ان کے اپنے کے لیے بھی کھودا جا رہا ہے، اور اس گڑھے میں وہ خود بھی گرنے والے ہیں. تو یہ سوچ لیا جائے کہ دنیا میں انسانیت، اگر انسانیت کے انسان سوچے اور انسانی بھلائی کے لیے سوچے تو یہی لوگ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے اور ہم لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے. لیکن انہوں نے چونکہ گڑھا کھودا تھا ادھر کے لوگوں کے لیے، تو اب گڑھا ان کے اپنے سامنے آ گیا ہے. تو اسی گڑھے میں وہ خود گریں گے تو احساس ہوگا کہ انسانیت کیا ہے. باقی جہاں تک آپ کا پیشہ ور ہونے کا تعلق ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے، تو بھائی میرے پیشہ ور جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پیشہ اگر دیکھیں تو پیشہ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو عبادت بھی کہتے ہیں. کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگ کے رزق کے لیے نکلتا ہے، اور وہ رزق اگر ایمانداری سے اگر وہ کماتا ہے اور یہ سوچ کے کماتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو حلال کی کمائی کھلانی ہے، تو یہ پیشہ اس کی عبادت بن جاتا ہے، اور یہ عبادت جو ہے نا اس کے لیے راہ نجات بن جاتی ہے. لیکن چونکہ قسمت آج کے دور میں یہ پیشہ جو ہے یہ پیشہ عبادت نہیں رہا. یہ پیشے کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پیشہ ہمارے لیے یہ ایک ایسی سوچ بن گئی ہے مادہ پرستی کے دور میں. ہم نے پیشے کو تو عبادت کو تو ایک طرف چھوڑ دیا. ہم نے اب یہ سوچا کہ ہمیں دولت رات رات امیر کیسے ہونا ہے. ہمارا پیشہ اب یہ بن گیا کہ ہم راتوں رات امیر کیسے ہوں گے، ہم نے امیر کیسے ہونا ہے. اس کے لیے ہم نے ہر وہ پیشہ اختیار کر لیا ہے جو جائز اور ناجائز دونوں کو استعمال کرنے کے لیے ہم بے جھجکتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کا حق کھانا ہے تو ہم نے کھا لینا ہے. وہ آج آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں، وہ کبھی میں نے پڑھا تھا کسی سے کہ وہ بڑا عجیب سا شعر ہے کہ بعض کا میں شعر پہ سوچتا بھی ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں اس بات پہ کہ کیسا طریقے سے یہ کہا ہے کہ محنتی کو تم کمین کہتے ہو. آج کے دور کی سوچ دیکھو کہ محنتی کو تم کمین کہتے ہو، بے ایمان کو تم ذہین کہتے ہو، صف ہے دنیا والو بے پردہ کو تم حسین کہتے ہو. یعنی سوچ کی بات یہ ہے کہ جو آج محنت کر رہا ہے، جو محنت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہر وقت لگا ہی رہتا ہے، کتنا کمینہ ہے، اس کو لالچ ہی نہیں ختم ہوتا، حالانکہ وہ محنت کر رہا ہے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے. اور جو بے ایمانی کرے اور ایک دوسرے کی جیبیں کاٹے اس کو کہتے ہیں یہ کتنا ذہین ہے، کتنا ہوشیار ہے. یعنی پیشے حق حلال کی نوعیت کو بدل کے رکھ دیا اس دور نے، مادہ پرستی کے دور نے، کہ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور جو بیچارہ محنت کر کے حق حلال کی کماتا ہے اس کی روزی بھی پوری نہیں ہوتی.
اور اس کو اتنی مشکلات سے گزارا جاتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اب آگے جا کے کیا کروں, میں اپنے گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں. اور جو اس چیز کو اپنے اندر بےایمانی سے اور بےایمانی طریقے سے استعمال کرتے ہیں, ان کے 7,000 کنال کے مال بھی ہیں, ان کے باہر کروڑوں روپے بھی بڑے ہوئے ہیں, اربوں روپے بھی ہیں ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں, اور ان کی جائیدادیں بھی ہیں. تو کیا انہوں نے حق حلال کی کمائی کھائی ہے؟ کیا وہ حق حلال کے سے کما کے کر رہے ہیں سارا کچھ؟ تو یہ پیشہ جو ہے یہ عبادت تھی جس کو لوگوں نے آج کے دور میں تبدیل کر کے اس کو اس طریقے سے ختم کیا کہ عبادت تو ختم ہو گئی, آپ پیشہ جو پیشہ ہی رہ گیا, جس کو اگر آپ پیشہ کو اگر دوسرے غلط لفظوں میں لگائیں تو یہ بہت دور چلی جاتی ہے بات, جو میں یہاں پہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. آپ ان پیشے کو اس پیشے کے ساتھ ملا دیتے ہیں, اور جو پیشہ وار تھے جو عبادت کرنے والے تھے آج وہ حلال کا رزق کمانے والے تھے, آج وہ آپ کو کم نظر آئیں گے, اور جو آئیں گے بھی تو وہ اپنی روٹی بھی پوری نہیں کر پائیں گے, وہ بچوں کا رزق بھی پورا نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہ ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جو پیشہ ور اصل میں بن چکے ہیں حرام کی کمائی کی طرف, ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کے نیچے گاڑیاں بھی ہیں. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں دیکھو تو علماء کو دیکھو, وہ جو بارودی مولوی ہیں ان کے پاس پجیرو بھی ہیں, ان کے پاس گن مین بھی ہیں, اور جو درودی مولوی ہیں بیچارے ان کے پاس روٹی کے لیے بھی پورا مسئلہ نہیں ہوتا, اور وہ بھی عام اور آپ کے لیے محتاج ہے کہ ہم انہیں دیتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ کر لو کہ بارودی مولوی اور درودی مولوی جو ہے یہی پیشے کی جو ہے نا تقسیم کا ایک معیار ہے. آپ خود سوچ لیں اس بات پہ. بہت پیارا تو آپ نے ٹاپک رکھا ہے, چاہتا تو بہت لمبی بات کرتا, لیکن بہرحال اوروں کو بھی موقع ملنا چاہیے. تھینک یو مرشد بھائی, اور تھینک یو, آپ کا شکریہ. شکریہ, خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرمائی, اور اس کا حاصل جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی کے مختلف جو پیشے ہیں, چاہے وہ پیشہ اطباء کا ہو, طبیب ہو, پیشے کے اعتبار سے عالم ہو, پیشے کے اعتبار سے مدرس ہو, ٹیچر ہو, تو اس کے اندر ایک عنصر ایک خدا کے لیے وہ ایک چیز ہونی چاہیے. پہلے کالر کو شامل کریں گے, پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, جی میں لندن سے علی بات کر رہا ہوں. صبح ہدایت پروگرام میں بات کر سکتا ہوں میں؟ جی, آپ صبح ہدایت میں بات کر رہے ہیں. آن ایئر ہیں, لائیو آن ایئر ہیں آپ صبح ہدایت. اچھا, سوری, میرا نام علی ہے. میں پروفیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا پروفیشن ہوتا ہے, ہم بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. بہت سارے ایسے شعبے اور بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ نرسز کا ہو گیا, جیسے پیرامیڈیکل ہو گئے, لیبورٹری ہو گیا, ریڈیولوجی ہو گیا. ریڈیولوجی کے اندر آپ دیکھیں تو ایکس رے ہو گیا, سی ٹی ہو گیا, ایم آر آئی ہو گیا. ان شعبوں پہ ہمارے اس میں کوئی نظر نہیں رکھتا ہے, اور یہ شعبے بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور سے نرسنگ کا اگر شعبہ ہے, چاہے پاکستان کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, یو کے کی بات کریں, ہمیں بہت کم پاکستانی یا شیعہ یا مسلم لوگ بہت کم اس شعبے میں ملتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ شعبہ میں میری نظر میں سمجھتا ہوں, اس پہ بھی ہم لوگ کو توجہ دینی چاہیے. ہر شعبے امپورٹنٹ ہے, چاہے ٹیچنگ ہو, چاہے پروفیشن میڈیکل ہو, ڈاکٹر ہو, اس حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ مجھ سے بھی اگر کوئی جونیئر, کیونکہ میں بھی ابھی ینگ ہی ہوں اور میں جو ہے نا اتنا کوئی ایج نہیں رکھتا, لیکن جو بھی مجھ سے جونیئرز ہیں یا جو ایسے لوگ جو کہ میٹرک وغیرہ میں ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم کیا بننا چاہیں, تو میں ان کو بولتا ہوں دیکھو آپ جو بھی بنو, لیکن جس فیلڈ میں ہی بنو اس کے آپ ایکسپرٹ بن جاؤ. پیسے کی آپ فکر نہیں کرو, رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور رزق آپ کو ہر جگہ ملے گا. اصل چیز یہ کہ جو بھی آپ پروفیشن چوز کرتے ہیں اس کے آپ ایکسپرٹ پہ چلے جائیں اور رزق کے حلال کمائیں. اگر آپ اس کے ایکسپرٹ پہ, اس کی پیک میں, ایکسٹریم میں چلے جائیں گے اور رزق کے حلال کمائیں گے, تو پیسہ یہ سب چیزیں آپ کی جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اس کے حوالے سے. بس میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی پروفیشن کے حوالے سے آپ بات کریں تو یہ نرسنگ, اور خاص طور سے آج کل کے دور کے اندر نرسنگ کا اور یہ جو پیرامیڈیکل ہوگا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں مطلب جو میڈیکل کے حوالے سے ڈاکٹر نہیں بن پاتا, تو کم سے کم وہ ان شعبوں پہ بھی نظر رکھ سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی آپ جہاں بھی ہیں, جہاں پہ بھی جاب کرتے ہیں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, چاہے ٹیچنگ ہو یا کسی حوالے سے جو بھی ہو, آپ اس کی ایک ایکسپرٹ بن جائیے. بس مجھے یہی کہنا تھا. آپ لوگوں کو سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھی بات کی کہ, اور جو ہم بات کر رہے ہیں ہم مخصوص کسی شعبے سے ہم نے پہلے ہی یہ بات عرض کی, ہم سارے پروفیشنز کی بات تمام, مگر اس کے اندر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ضرور بنیں.
مگر اس کے اندر ایک عنصر انسانی بھلائی کا ضرور رکھیں. بالکل یہ نہیں کہ ہر چیز کو سیل کرنا ہے, وہ جو آپ کی کہ جی میری فیس اتنی ہے, اس سے کم پہ تو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا, یہ نہ ہو, چاہے آپ کا تعلق کسی شعبے سے ہو. اور یہ آپ دیکھیں علی بھائی کہ یہ جو چیز پائی جا رہی ہے کہ اور دن بدن پہلے آپ نے زمانوں میں سنا تھا کہ رحم دلی پائی جاتی تھی تمام پروفیشنلز کے دلوں میں, اب وہ ختم ہو چکی ہے. اب تو صرف جو پیسہ ہے وہ مین موٹیو ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر آپ, چونکہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم پاکستان کی بات کریں گے, جو ہم نے دیکھا ظاہر ہم پلے بڑے وہاں پہ ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ آپ ابھی بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ایک ڈرپ کے لیے وہ زبردستی ڈرپس لگاتے ہیں پہلے تو, اور پھر اس کے اوپر وہ 800 روپیہ غریب بندے سے جس کی کمائی 200 روپیہ بھی نہیں ہوتی, دے نہیں سکتا, اس کو چارج کرتے ہیں اور فور اننیسیسری وہ ان کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو ان کی لگانے کی ضرورت, یا وہ دوائیاں دیتے ہیں جن کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. باقاعدہ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا ڈپازٹ جمع کرا دیں جی تو بات ہوگی, اور اس کے اندر کچھ ایسے انجیکشنز دے دی جاتے ہیں, اگر بلڈ پریشر اپ ہوا ہے تو وہ نہ ڈاؤن ہوگا نہ مزید اپ ہوگا, وہ رک جائے گا اور آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ تو قاتل بن جاتے ہیں نا باقاعدہ. تو ہم اسی کی بات کر رہے ہیں, یہ پروفیشنلزم, مطلب ڈاکٹر بننا بری بات نہیں ہے, کوئی طبیب بننا نہیں ہے, مگر اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, اس کو پروفیشنل بن جانا, مطلب کہ اس سے نیت یہ ہو کہ صرف پیسہ کمانا ہے. یہ نہیں کہ میں ایک طبیب بھی ہوں, میں جان بچانے پر جو ہے وہ مجھے خدا نے صلاحیت دی ہے, جان بچانے کی ذات بچانے والی ذات خدا کی ہے, وہ ایک ذریعہ قرار دیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو جسمانی یہ مشکل ہے, اگر میں یہ دوا اس کے لیے سجیسٹ کروں اور اس کو یہ کھلاؤں تو اس کو آرام آ جائے گا, یہ بچ جائے گا, مزید مشکل میں داخل نہیں ہوگا. یہ نہیں کرتے کہ مجھے میری فیس دو تو بات ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. اور وہ بھی پھر بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں کچھ ہاسپٹلس کی, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں جو مریض آئے اس کو آپ نے ایسے ٹریٹ کرنا ہے اور ان سے اتنا ڈپازٹ لینا ہے. یہ باقاعدہ ہوتا ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, میں اس چیز سے گزرا ہوں. اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسی بھائی آپ نے آج یہ بات کی ہے کہ مخصوص پیشے کی ڈاکٹری کی, تو آج میں آپ کے مزیدار چھوٹی سی بات سناتا ہوں, سن حیران ہو جائیں گے. کہ میرے دوست کے والدہ تھی تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو میں اس سے مجھے فون کیا, میں نے کہا جو نزدیک ہاسپٹل ہے نا جلدی جلدی وہاں لے جاؤ, تو میں پہنچ رہا ہوں. تو وہ لے کے وہاں ہاسپٹل گئے, تو وہاں جا کے انہوں نے نا جو وہ ٹیکا لگتا ہے نا وہ 5000 6000 کا اس وقت آتا تھا, انہوں نے وہ ٹیکا لگا دیا اور ٹیکا لگا کے اسے وہاں پہ لٹا دیا بیڈ پہ. اب وہ ٹیکے کا ہوتا ہے کہ 72 گھنٹے تک اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, 72 گھنٹے تک اس میں کسی جو مریض کو چھیڑنا نہیں ہوتا. ادھر انہوں نے لٹا دیا, ادھر میرے دوست کو کہا کہ جی جلدی جلدی جا کے نہ تو 25,000 روپے کا انتظام کریں, ان کی اینجیوگرافی کرنی ہے. وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ شاہ جی اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں آتا ہوں, تم چلو میں پہنچ رہا ہوں. میں راستے میں ہی تھا, میں جب پہنچ جا تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا 72 گھنٹے تک تو اسے چھیڑ نہیں سکتے تم, تو یہ 25-30 ہزار روپیہ کس چیز کا مانگ رہے ہو, کس چیز کی اینجیوگرافی کر رہے ہو, اس کو تو ابھی تم چھیڑ ہی نہیں سکتے. تو وہ کہتا ہے جی اوپر بیٹھا ہوا جی سرجن بیٹھا, اس سے بات کرے, جو ہمارا اوپر بڑا ڈاکٹر ہے اس سے بات کرے. میں اوپر گیا تھا, وہاں پہ 2 ڈاکٹر بیٹھے تھے کمرے میں. جب میں نے اس سے جا کے بات کی, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے, ابھی تو آج مریض داخل ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی 30,000 کرائے, ہم نے اینجیوگرافی کرنا ہوا تھا. وہ جونیئر ڈاکٹر پاگل ہے, ساتھ اس کے لفظ کا پٹھا پاگل ہے, اسے نہیں پتا ہو, تو نہیں ضرورت نہیں ہے اینجیوگرافی کی. تو میں نے کہا پھر آپ حکم کریں کیا کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے, یہ سرجن ہے, تو یہ جو ہے نا 4 لاکھ لیتے ہیں بائی پاس کا, تو آپ ایسا کریں کہ 4 لاکھ نہ دیں, تو آپ ایسا کریں 3 لاکھ دے دیتے, ان کا بائی پاس ہم کر دیں گے. میں نے کہا جی پہلے وہ میں اس کو اٹھنے لینے دے, ابھی تو وہ مانیٹر پہ لگا ہوا ہے, جب اٹھے گا تو پھر دیکھ لیں گے, پھر آپ سے بات کر لیں گے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, آپ کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بچ گئی ہے, آپ کوئی ضرورت نہیں ہے, تو جب آپ نے بائی پاس کرانا ہو تو ہمارے سے یہ چٹ لے جائیں, تو آئیں گے تو آپ 3 لاکھ دے جائیں, تو پھر ہم آپ کا آپریشن کریں. یعنی آپ خود سوچ لیں کہ مریض کو ابھی 1 دن ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہوئے, اس پہ ابھی مانیٹر لگا ہوا ہے, اس کو ٹیکا لگا ہوا ہے, اور وہ 4 لاکھ 3 لاکھ کی بات بھی کرنی شروع کر دے. تو یہ بات ہے, میں ایک خاص پیشے کی میں نہیں چاہتا تھا کرنی, لیکن میں یہ بتا دیا آپ کو کہ یہ طریقہ بھی وہاں پہ چلتا ہے. لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے یہ مسیحا جو ہے وہ اس طرف کو چل رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں اور یہ سوچ بنا رہے ہیں, تو ہمیں اور دوسروں پیشوں کی تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ, بہت شکریہ. یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے صرف منی میکنگ کا ذریعہ بنا لیا گیا, اور یہ بھول جانا کہ اس کے تقاضے کیا ہے, انسانی تقاضے بھی ہوتے ہیں. جی علی بھائی بطول سسٹرز ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ذوق و شوق سے اور کتنی محبت سے شرکت کرتی ہیں ہمارے پروگرام میں. خوش آمدید کہتے ہیں. جی ہیلو السلام علیکم.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी मेरा ख्याल है कि अभी ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से कॉल करती हैं तो वो थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल में इस तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इंशाल्लाह दोबारा। हेलो, वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। आप बताइए, आप कैसी हैं? आंटी मैं भी ठीक हूँ। अंकल आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बेटा, आप कैसे हैं? अंकल मैं ठीक हूँ। जीते रहिए। जी क्या सुनाएंगी बेटा आज आप? आंटी हम लोग सुनाना चाहते हैं। चलिए जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। अल्लाह ताशर, 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 अल्लाह ताशर। खैमों से आ रही है प्यासों की ये सदा। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। प्यासी लबे फुरात है, प्यासी लबे फुरात है, औलादे मुस्तफा। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। खैमों से आ रही है प्यासों की ये सदा। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। दरिया पे जालिमां ने है पेड़ लगा दिए, दरिया पे जालिमां ने है पेड़ लगा दिए। प्यासों को 3 दिन से है, प्यासों को 3 दिन से है पानी नहीं मिला। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। खैमों से आ रही है प्यासों की ये सदा। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। हाथों में खाली जाम है बच्चे लिए हुए, हाथों में खाली जाम है बच्चे लिए हुए। कहते हैं सब मासूमा से, कहते हैं सब मासूमा से पानी हमें पिला। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। खैमों से आ रही है प्यासों की ये सदा। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। मस्जिदी ज़ादे के गाज़ी को दरिया पे भेज दो, मस्जिदी ज़ादे के गाज़ी को दरिया पे भेज दो। पानी जरूर लाएगा, पानी जरूर लाएगा नौकर ये आपका। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। खैमों से आ रही है प्यासों की ये सदा। अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर, अल्लाह ताशर। आरज़ू जो दिल में हो दिल में ही रह गई, आरज़ू जो दिल में हो दिल में ही रह गई। अब तो से इनकी प्रार्थना, अब तो
تش اللہ تش اللہ تش خیموں سے آ رہی ہے پیاسوں کی یہ صدا اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش ساری وری وہ سنگ دل بھی اس وقت رو پڑے ساری وری وہ سنگ دل بھی اس وقت رو پڑے ننھی زبان کھول کے ننھی زبان کھول کے اصور نے جب کہا اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش خیموں سے آ رہی ہے پیاسوں کی یہ صدا اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہ تش اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا حافظ انکل. بہت شکریہ بیٹا, بہت اچھا آپ نے لوہا پڑھا. سبحان اللہ. اور وہ محفل ہی محفل کیا جس میں محمد آل محمد کا ذکر نہ ہو اور امام حسین السلام کی پیاس کا ذکر نہ ہو. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوبصورت جو ہے وہ نوحہ ہماری بیٹیوں نے پڑھا. بات ہو رہی تھی کہ مختلف ہم نے جو ہے اس کے اوپر بات کی. آپ دیکھیں کہ اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں کہ جب بھی انسان کوئی پیشہ اختیار کرتا ہے, جیسے ہمارے ایک کالر نے کی جو ینگ تھے کہ انہوں نے کچھ شعبوں کا بھی ذکر کیا کہ اس میں ہمارے لوگ بہت کم ہیں, تو مطلب میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب ایک ایج ہوتی ہے نا کہ جب انسان خود سے یا اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے یا اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے بچے کی, کہ جب وہ اس مراحل میں ہوتا ہے کہ یہ کیا بنے گا, آیا ماں باپ اس چیز کو بھاپ رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے اندر سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے رجحان میرا یہ ہے, مجھے ادھر یہ بننا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جب کسی بچوں سے بات کرتے ہیں تو بعض بچے بتاتے ہیں کہ انہیں یہ بننا ہے, ہمیں اس چیز کا شوق ہے, یا اگر نہیں بتا پا رہے ہوتے تو ماں باپ اس چیز کو درک کر لیتے ہیں کہ اس بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے, اس کو یہ بننا ہے. تو اس وقت اگر اس کی بگننگز میں, اس کی شروعات میں ہی اس کو یہ چیز بتائی جائے کہ ٹھیک ہے اس کے ذریعے تمہاری زندگی گزارنا اس کے ساتھ ہی ہوگا اور ظاہری بات ہے اس سے تمہیں جو آمدنی ہوگی وہ بہترین پیشہ ہے, مگر اس کے ساتھ ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ یہ تم جو بھی چیز اختیار کر رہے ہو خدا کے لیے اختیار کرو, تاکہ اس کی جو رعایا ہے, اس کی جو انسانیت ہے, اس میں تمہارا کیا ٹائم ہوگا, اس کے لیے بھی تو تم ٹائم نکالو. کہ اب یا تو تمہارا ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہو صرف پیسے کے لیے, اللہ کا حصہ کہاں ہے, خدا کا اس میں حصہ کہاں ہے. بعض میں ایسے ڈاکٹرز کو بھی جانتا ہوں جہاں پر اگر بات ان کے ایک نیگیٹو پہلو پہ ہوئی تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ کتنی شدت کے ساتھ خصوصاً کراچی کے اندر جو ہے وہ شیعہ ڈاکٹرز کا قتل عام کیا گیا, تو جن سے میرا واسطہ پڑا, چونکہ ظاہری بات ہے میں شیعہ کمیونٹی میں زیادہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا اس میں سب شامل ہیں, ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہوتی. بعض لوگ ہوتے ہی طبیب ہیں, مطلب وہ اتنے انسان دوست ہوتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ جن کی بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز میں 1,000 روپے فیس ہے, مگر وہ کچھ ایسی کلینکس کرتے ہیں جہاں آپ دیکھتی ہیں مارے جاتے ہیں. وہ یہ کیوں کلینکس کرتے ہیں, وہ ایسی جگہ کلینکس کرتے ہیں جہاں پر وہ بہت منیمم میں اور وہی سروسز لوگوں کو دیتے ہیں. تو یہ لوگ دہشت گرد اسی لیے وہاں پر ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو وہاں قتل کرتے ہیں. جو کئی 100 کی تعداد جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے, جو کہ پروفیشنلز جو شیعہ ڈاکٹرز مارے گئے ہیں, اور نام کے دھوکے میں انہوں نے اور لوگ بھی مار دیے. تو اسی طرح اساتذہ بھی مارے گئے, اور یہ بھی. تو بیسکلی دشمن کا ہدف یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کو بیسکلی انسانیت دشمن لوگ ہیں, یہ انسان دشمن ہے, دشمن خدا. دہشت گرد ہمیشہ دشمن خدا ہوتا ہے. تو وہ معاشرے میں ایسے ہی چیزوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جس سے انسانیت کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کر رہا ہو اسے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو خالی ایک پہلو نہیں ہے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اگر آپ اس پر علماء پہ آ جائیں
آپ اس پر اساتذہ پہ آ جائیں تو ایسے آپ کو بہت لوگ ملیں گے جو کہ کہنے کو بہت بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور وہ کسی ایک عام آدمی سے بھی ملتے ہیں، اس کو بھی فیض پہنچاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اس سے اگر وہ ان کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں، اس سے بات نہ کریں، ایسا نہیں ہے. مگر اس کے دونوں پہلو ہیں. بالکل کم ضرور ہوں گے، ایسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی زمین خالی ہے. زمین خالی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے پسندیدہ بندوں سے بھری پڑی ہے ابھی بھی زمین. لیکن ظاہر ہے کہ جو تکلیف والی بات ہے، جو دکھ والی بات ہے، وہ ہمارے سامنے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کس طرح سے جو ہے استحصال کرتے ہیں یہ ڈاکٹرز کہہ لیجئے، آپ وکلا کہہ لیجئے، صحافی کہہ لیجئے، آپ اساتذہ کہہ لیجئے، جب یہ اپنی جسے کہتے ہیں بے دردی پہ آتے ہیں، جب اپنی بے حسی پر آتے ہیں، تو پھر کتنی انسانیت جو ہے وہ کس طرح سے تڑپتی ہے، کس طرح سے تکلیف اٹھاتی ہے، وہ بیان سے باہر ہے. اور وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ گزر چکا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمارے سامنے ہو چکی ہوتی، کبھی وہ ہمارے اپنے ساتھ، کبھی ہمارے اپنوں کے ساتھ جی ہو چکا ہوتا ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے، آپ کے اپنوں کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے جس میں آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، کسی کی مسیحائی کے بجائے اس کے جو ظلم ہے اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑا، تو آپ ہم سے شیئر کریں. یقیناً جو ہے یہ ہماری چھوٹی سی کاوش جو ہے، چھوٹی سی ایک جو دیا جلانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، وہ شاید ان لوگوں کے دلوں میں بھی کسی کی سوچ کو تبدیل کر سکے. فی الحال ہمیں جانا ہوگا ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملیں گے اور اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے، اور مزید پروفیشنز کو، مزید شعبوں کو ہم اس کے اندر دائرہ کار میں لائیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.